تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 71 سے لے کے 74 4 آیتیں. آیت نمبر 71. O you who believe, take your precautions and either go forth on an expedition in parties or go forth all together. اے ایمان والو، اپنی طرف سے پوری یعنی بولتے ہیں نا کہ احتیاط برتو اور جاؤ، مطلب جنگ پہ آگے بڑھو، چاہے ٹکڑی میں جاؤ چھوٹے چھوٹے یعنی گروپ میں، اور یا پھر سب ایک ساتھ مل کے جاؤ، جیسے کہ جو بھی تم جتنے بھی ہو سب مل کے ایک ساتھ جاؤ، جیسے جنگ بدر میں ایک ساتھ گئے تھے. آیت نمبر 72. There is certainly among you he who would linger behind. یقیناً تم میں کچھ وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی بہانے سے. If a misfortune befalls you, he says, indeed Allah has favored me in that I was not present among them. تو جب تم پہ کوئی مصیبت آ گرتی ہے تو وہ کہتے ہیں، یعنی وہ کہتا ہے بندہ جو بھی ہوتے انڈیویجول، کہ یقیناً اللہ نے تو مجھ پہ بڑا مطلب فیور کیا ہے کہ میں ان کے بیچ درمیان نہیں تھا، موجود نہیں تھا. یعنی وہ اپنے بچنے کی خوشی منا رہا ہے. تو بچنے کی خوشی منانا کہ جس کا اجر و ثواب انعام جو ہے وہ جنت ہے، کہ جیسے ہی یہاں تم شہید ہوئے اور نیکسٹ پل تم جنت کے اندر ہو، اور اگر جیت گئے تو پھر تو دنیا کی بھی وکٹری بھی ہے، ساتھ میں مال غنیمت بھی ہے، اور آخرت کا اجر پھر بھی بہت سارا. آیت نمبر 73. But if a bounty comes to you from Allah, he would surely say. لیکن اگر اللہ کا فضل تم پر آئے گا تو پھر وہ یہ کہے گا, as if there had never been ties of affection between you and him. جیسے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی مودہ یعنی کہ کوئی افیکشن نہیں تھا. Oh, I wish I had been with them. کاش کہ میں ان لوگ کے ساتھ ہوتا. Then I would have achieved a great success. پھر تو مجھے بڑی کامیابی ملتی. یعنی اپنے ہی بارے میں سوچنے والے لوگ، سیلف سینٹرڈ. آیت نمبر 74. So fight those who trade the life of this world with the hereafter. تو پھر قتال کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے آخرت کے عوض in the cause of Allah، اللہ کی راہ میں. And whoever fights in the cause of Allah and is killed or gets victory, we shall bestow on him a great reward. تو جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، یا تو وہ اس میں مارا جاتا ہے یا پھر اس کو فتح ملتی ہے. تو مارا گیا تو شہادت ملی، ورنہ جیت. تو ہم اس کے اوپر ہم اس کو عطا کریں گے بہت بڑا اجر. The necessity of taking necessary precautions against the enemy. ضرورت ہے کہ جتنی بھی احتیاط برتنے والی بات ہے دشمنوں کے خلاف وہ کرنا ہی چاہیے. احتیاط برتنا چاہیے، ساودھان رہنا چاہیے، پریکاشنز لینا چاہیے. اللہ سے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. You who believe, O you who believe, اے ایمان والو, take your precautions and either go forth on an expedition in parties or go forth all together. یا تو تم جنگ کے اوپر اگر جاتے ہو تو اپنی احتیاط پوری طرح سے برتو اور ٹکڑیوں میں جاؤ چھوٹی چھوٹی، یا پھر سب مل کر ایک ساتھ جاؤ. اللہ commands his faithful servants to take precautions against their enemies. اللہ یہاں حکم کر رہا ہے اپنے مومن بندوں کو کہ اپنا احتیاط جو ہے وہ برتنا بہت ضروری ہے دشمن کے خلاف. By being prepared with the necessary weapons، کہ تاکہ تمہاری پوری تیاری ہو، جو ضروریات ہے جن
تمہارے اسلحہ کی وہ ہونا چاہیے اینڈ سپلائز اور جو کچھ بھی مطلب ہونا چاہیے پورا ساز و سامان اینڈ انکریزنگ دا نمبر آف ٹروپس فائٹنگ ان ہز کاز اور یہ کہ جتنے زیادہ لوگوں کو تم اپنی فوج میں لیتے ہو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے وہ اتنا زیادہ اچھا ہے. صباتن کا مطلب ہے ان پارٹیز یعنی چھوٹی ٹکڑیاں جیسے بولتے ہیں نا ایک ٹکڑی یہاں بھیجے ایک وہاں ایسا گروپ یعنی پارٹی means group after group, party after party and expedition after expedition. صباتن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کے بھیجو یا ٹکڑیاں بنا کے بھیجو پارٹی اور یا تو پھر جو مہم جنگ کی جو مہم ہے تو وہ مہم کے اوپر ایسا بھیجتے چلے جاؤ. فن فیرو علی بن ابی طلحہ reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said فَنْفِرُوا سُبَاتٍ and either go forth in parties means in groups یعنی جاؤ گروہ در گروہ ایکسپیڈیشن آفٹر ایکسپیڈیشن کہ ایک مہم کے بعد دوسری مہم اور پھر ہے اَوِنْفِرُوا جَمِيعًا اور go forth all together جَمِيعًا سب کے سب مل کے means all of you سب کے سب جاؤ. Similar was reported from Mujahid Ikrimah السدی قتادہ الدحق عطا الخراسانی مقاتل بن حیان and Khusayf al-Jazari. Refraining from joining jihad is a sign of hypocrites. جو بھی جہاد میں سے اپنے آپ کو ہٹا دیتا ہے اور دور کر لیتا ہے اپنے آپ کو رک جاتا ہے وہ منافقت کی نشانی ہے. اللہ said وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ There is certainly among you he who would linger behind یقیناً تم میں سے کچھ وہ ہے جو پیچھے رہ جاتے ہیں جان بوجھ کے کسی نہ کسی بہانے سے. مجاہد and others said اور مجاہد اور دوسروں نے کہا کہ this ayah was revealed about the hypocrites یہ آیت جو نازل ہوئی ہے منافقوں کے لیے ہے. مقاتل بن حیان said that لَيُبَتِّئَنَّ linger behind یعنی پیچھے رہ جانے والے means stays behind and does not join jihad یہ پیچھے رہ جاتے ہیں جہاد کو جوائن نہیں کرتے حصہ نہیں لیتے اس میں. It is also possible that this person himself lingers behind اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو بھی بندہ ہے مطلب جو پیچھے رہ جانے والا while luring کہ وہ جو پیچھے رہ گیا ہے while luring others away from joining jihad وہ پیچھے رہ کے اور بھی دوسروں کو روکتا رہتا ہے کہ کیوں جاتے ہو کیوں اپنی جان دیتے ہو مت جاؤ تو ایسا کر کے وہ دوسروں کو بھی اٹکاتا ہے روکتا ہے. فار انسٹنس جیسے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول سب سے بڑا منافقوں کا سردار میں اللہ کرسنگ اللہ کی لعنت ہو اس پہ used to linger behind and lure other people to do the same and refrain from joining jihad اور یہ چیز ایز ابن جریج and ابن جریر stated کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا اور اوپر سے دوسرے لوگوں کو بھی روکتا تھا مت جاؤ. This is why Allah has said about the hypocrite اسی لیے اللہ نے منافقوں کے بارے میں یہ کہا that when he منافق کے بارے میں یہ کہا کہ that when he lingers کہ جب وہ پیچھے رہتا ہے lingers behind from jihad کہ جہاد سے وہ اپنے آپ کو پیچھے روک لیتا ہے. Then فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ if a misfortune befalls you اور اگر تم پہ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے یعنی مصیبت جو ہے وہ ہے ڈیتھ کہ بھئی موت ہو یعنی وہ شہادت ہے مارٹرڈم بھی ہے جو شہادت ہے اور by Allah's wisdom یعنی اللہ کی حکمت میں اگر ہے being defeated by the enemy تو اللہ کو چاہیے اگر اللہ کی حکمت ہے اس میں کہ اللہ کو کچھ بھی چیز بتانی ہے وہ اللہ کی مطلب وزڈم ہے اس میں تو اللہ نے اس دشمن کے سامنے تم کو ہرا دیا تو وہ ہرانے میں بھی اللہ کی تو وزڈم ہے نا کچھ تو کچھ ہے نا اس میں جو سبق دینا چاہ رہا ہے آگے کے لیے. قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا He says وہ کہتا ہے indeed Allah has favored me that I was not present among them کہ مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ میں تو اچھا ہوا ان کے بیچ موجود نہیں تھا ایسا کہتا ہے وہ. Meaning since I did not join them in battle
کہ اچھا ہوا میں نے جنگ میں ان کے ساتھ نہیں گیا, بیکاز ہی کنسیڈرز دس ون آف Allah's favor on him. بلکہ وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ دیکھو میں کیسے بچ گیا نا, اچھا ہوا نا میرے کو, دیکھو اللہ نے کیسا میرے پہ رحم فیور کیا کہ میرے کو روک دیا, میں نہیں گیا. unaware of the reward, اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ جو ریوارڈ ملنے والا ہے جو ان لوگوں کو, اس کے بارے میں تو بے خبر ہے. unaware of the reward that he might have gained from enduring war or martyrdom if he was killed. مگر اس کو یہ نہیں سمجھ آیا نا, اس کو اس کی خبر نہیں ہے, وہ بے خبر ہے کہ اگر وہاں پر اس کا شہادت اس کو ملتی یا جو بھی, تو اس میں سوچو کہ اس کے لیے وہ اس میں کلڈ بھی ہو جاتا, مارا بھی جاتا, تو بھی اس کا جو اجر ہوتا وہ سوچو کتنا بڑا تھا. جو اس نے گنوا دیا اس کا اس کو احساس بھی نہیں ہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, but if a bounty comes to you from Allah, لیکن اگر اللہ کی طرف سے باؤنٹی آئے, فضل آئے, such as victory, triumph اور booty, اللہ کی طرف سے جیت یا مطلب بہت بڑی کامیابی اور مال غنیمت, لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ, he would surely say as if there had never been ties of affection between you and him. تو ایسا کہے گا جیسے کہ تمہارے اور اس کے درمیان میں کبھی کوئی بھی مطلب کوئی افیکشن یا کوئی بھی ایسی مودہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. میننگ ایز اف ہی واز ناٹ اے فالوور آف یور ریلیجن, جیسے کہ وہ تمہارے دین کو فالو کرنے والوں میں سے نہیں تھا. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما, اوہ I wish I had been with them. ارے بڑا افسوس ہو رہا اس کو, کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا. Then I would have achieved a great success. پھر تو مجھے بڑی کامیابی ملتی, یعنی اتنا سارا مال ملیدہ ملتا. By being assigned a share of the booty, کہ میرے کو بھی ایک بوٹی کا شیئر اسائنڈ ہوتا, and taking possession of that share, اور پھر مجھے وہ مطلب جیسے اس کو حاصل کر لینا, اس کا possession لینا مختیاری. دس از ہز الٹیمیٹ ایم اینڈ آبجیکٹو. یہ ہے اس کا اصلی جو مطلب بولتے نا کہ جو اس کا اصلی مقصد اور جو اس کا اصلی ارادہ وہ یہ ہے کہ اس کو جنگ سے کوئی مطلب نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ جیتے تو کاش کہ میں بھی ساتھ میں ہوتا تو مجھے یہ ملتا نا. دا انکریجمنٹ ٹو پارٹیسپیشن ان جہاد, بہت ہی انکریج کیا جاتا ہے کہ جہاد میں حصہ لو. اللہ دین سیڈ, اللہ نے کہا فل یقاتل, سو فائٹ قتال کرو. دا بلیور ود این ایورژن ٹو فائٹنگ, دا بلیور جو ہے یعنی اگر وہ اس کو مطلب کہا جا رہا ہے کہ پیچھے مت ہٹو, فائٹنگ یعنی قتال کرو. فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرۃ, دوز ہو ٹریڈ دا لائف آف دس ورلڈ ود دا ہیئر آفٹر, وہ لوگ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے اور خرید لیا ہے آخرت کو. ریفرنگ ٹو دوز سیل دیئر ریلیجن فار دا میگر گڈس آف دا ورلڈ. لیکن یہ وہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی بات کہ جنہوں نے بیچ دیا ہے اپنے دین کو اور دنیا کی بہت ہی بولتے ہیں بہت ہی کم, بہت ہی تھوڑی سی جو گڈس ہے اس کی خاطر, یعنی وہ بہت تھوڑے ہیں نا, لمیٹڈ ہے. اینڈ دے اونلی ڈو دس بیکاز آف دیئر ڈس بلیف ان لیک آف فیتھ, کیونکہ ان کے اندر ایمان کی کمی ہے, اسی لیے وہ یہ کر رہے ہیں. اللہ دین سیڈ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, and whoever fights in the cause of Allah and is killed or gets victory, we shall bestow on him a great reward. جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے اس میں وہ اگر مارا جائے یا اس کو فتح ملے, لیکن اللہ کہتا ہے ہم ان کے اوپر اتاریں گے, ان کو مطلب ان کے اوپر ہم عطا کریں گے, ان کو دیں گے بہت ہی عظیم ریوارڈ. میننگ whoever fights in the cause of Allah, جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, whether he was killed or triumphant, he will earn an immense compensation and a great reward with Allah.
تو جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، چاہے وہ اس میں مارے جائیں، چاہے اس میں فتح یاب ہو جائیں، لیکن ان کو جو ملے گا، وہ جو ارن کریں گے، وہ ہوگا بہت ہی زبردست اس کا بدلہ اور بہت ہی بڑا عظیم ریوارڈ اللہ کے پاس سے۔ The two صحیح ریکارڈڈ، دونوں صحیح میں ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث۔ وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ إِن تَوَفَّاهُ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ۔ Allah has guaranteed the mujahid in his cause that اللہ نے اس چیز کا بالکل گارنٹیڈ، یعنی اللہ نے اس کی راہ میں جو جنگ کرے گا اس کے لیے، اس مجاہد کے لیے جو گارنٹیڈ ہے اللہ کی طرف سے ہے، وہ نمبر 1 پوائنٹ، ہی ول ایدر برنگ ڈیتھ ٹو ہم ایڈمٹنگ ان ٹو پیراڈائز، یا تو اللہ اس کو موت دے گا وہاں تاکہ فوراً نیکسٹ لمحہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ سیکنڈ جو ہے، اور ہی ول ہیلپ ہم return safely to his home with whatever reward and booty he gained، اور یا تو پھر اللہ اس کی مدد کرے گا کہ وہ صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے جہاں سے وہ نکلا تھا، جو کچھ بھی اس کو مطلب مال غنیمت اور جو بھی ریوارڈ اس کو ملا، اس کو حاصل کیا، اس کے ساتھ۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات